نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، میں اور آپ بیٹی کی پیدائش پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ بیٹی تو باعث رحمت ہے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو میرے محترم عزیزوں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اب میرے محترم عزیزوں، بعض مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ ذرا حق تلفیاں کر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور شادی پہ خرچہ کیا، اس کے بعد بیٹی کو جہیز دیا، اب بیٹی کا وراثت پر کوئی حق باقی نہیں ہے۔ اور حالانکہ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو بیٹے کی شادی پر بیٹی سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ آتا ہے۔ اگر آپ نے بیٹی کی شادی کے اوپر دعوت رکھی ہے تو بیٹے کی شادی میں ولیمہ رکھا ہے، اگر آپ نے بیٹی کو جہیز دیا ہے تو بیٹے کو مکان لے کر دیا ہے، خرچہ دونوں طرف برابر سرابر آتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جہیز دینے سے بیٹی کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جہیز دینے سے بیٹی کا وراثت سے حق ساقط نہیں ہوتا، اس کا حق اب بھی باقی ہے۔ اور اگر اپنی زندگی میں اس کا حق نہ دیا، آپ کے جانے کے بعد بیٹوں نے کہا جی ہم نے تو بہن کو شادی میں بہت کچھ دیا ہے، بڑا خرچہ کیا ہے شادی میں، یہ تو اس کا حق تھا جو تمہیں کرنا تھا۔ اب وراثت کا جو اس کا حق ہے وہ شادی اور جہیز کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقی رہتا ہے، جو اسے بہرحال دینا ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا میرے محترم عزیزوں کہ بیٹی کی پرورش کے اندر اور بیٹے کی پرورش کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح بیٹی کو بیٹے کو جو ہے فرمایا کہ اچھی پرورش دی جاتی ہے، ایسے ہی بیٹی کو بھی اچھی پرورش دینی چاہیے۔ اسی طرح محبت کے اندر بھی برابری رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو تو کلیجے سے لگا رکھے اور بیٹی کو جب بھی دیکھے غصے کا اظہار کرے، جب بھی بیٹی کو دیکھے فرمایا کہ اس کے اوپر ہمیشہ غصہ کرتے رہیں یا اس کو غصے سے دیکھتے رہیں۔ اسی طرح فرمایا ہدیہ دینے کے اندر بیٹے اور بیٹی کو برابر رکھیں، بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ ہدیہ دینے میں بیٹی کو زیادہ رکھیں، بیٹے کو کم رکھیں، اس لیے کہ وہ پرائی امانت ہے، کل شادی کر کے اور کسی کے گھر چلی جائے گی۔ یہ جب تک آپ کے پاس ہے، جتنی اس کی خدمت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں ہم کر لیں۔ اسی طرح میرے محترم عزیزو یہ بھی فرمایا بات سامنے آتی ہے کہ بیٹی کی پرورش اور اس کی تربیت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا وہ بھائی نیند آ رہی ہے کیا؟ کیوں بیٹی زیادہ چل رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی ذرا نیند سے جاگیے، یہ ہمارے ہی متعلق بات ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹی کی جو پرورش ہے اور اس کی جو دیکھ بھال ہے اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ اس وجہ سے میرے محترم عزیزوں کہ ایک بیٹی جب کسی کے یہاں شادی کر کے جاتی ہے، وہ پورے خاندان کی ترجمان ہوتی ہے، پورے اپنی فیملی کی، اپنے ماں باپ کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر وہ پرائے گھر میں جا کر منہ پھٹ بنے گی، پرائے گھر میں جا کر بدتمیزی سے کام کرے گی، اور پرائے گھر میں جا کر اگر وہ بیٹی جو ہے وہ صحیح معنی میں اخلاق کے ساتھ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ، نند کے ساتھ نہیں چلے گی، تو اس صورت کے اندر یہ کہا جائے گا اس کے ماں باپ بھی بدتمیز ہوں گے۔ اس لیے بچی کو بھی کوئی تمیز نہیں سکھائی، تو اپنی بچی کی پرورش پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، آج کا میری بات کرنے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو بیٹیاں عطا کی ہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کرے میرے بھائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ یہاں لمن یشاء اناثا، ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، وہ یہاں لمن یشاء الذکور۔ ذرا قرآن کی تقسیم دیکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پہلے کہ ہم جسے چاہتے بیٹے دیتے نا، فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹی اور بیٹا دونوں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ اگر تو بچی کے پیدائش پر خوش نہیں میرا بندہ، تو تیری ناخوشی جو ہے وہ در حقیقت اپنے رب کے ساتھ ناخوشی کا اظہار ہے کہ میرے مولا میں تجھ سے راضی نہیں۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی کہ نماز ایک تو عملی طور پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک نماز کا انکار ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو نماز کا انکار کرے، میں نماز کے لیے نہیں چاہتا، لیکن نہ چل کے وہ انکار کرتا ہے۔ اس طرح بیٹی کے پیدا ہونے پر کوئی زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے طرز عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو بھائی جس طرح بیٹے کے پیدا ہونے پر لوگوں کو بتاتے ہو، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی بتاؤ کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے۔